ضیاء کے دور میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور اس وقت جو وہاں پہ آپ سب لوگوں کو پتہ کہ افغانستان میں کس طریقے سے وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو شہید کیا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا، تو اس وقت کے جو افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان آ گئے تھے مہاجر. یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری نیچے بستیاں ہیں جو جہاں پہ افغان مہاجر رہتے ہیں. یہ ایبٹ آباد سے ذرا سا آگے کا علاقہ ہے، تقریباً کوئی 14-15 کلو میٹر کا. اور اس وقت وہ دیکھیں افغانستان کی خوبصورت خوبصورت بچیاں، افغانی بچیاں بائی روڈ پہ کھڑی ہیں. تو افغانستان کے لوگوں کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا، چاہے وہ سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے ہوں، چاہے امریکہ جیسی سپر پاور نے آ کے ان کے ملک میں کتنا ظلم و تشدد اور کیا کچھ نہیں کیا پچھلے 19-20 سال سے. لیکن یہ ایک دلیر قوم ہے، کیونکہ یہ اپنی جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور یہ جہاد کرتے ہیں. میرا صرف یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنے مظلوم لوگ ہیں. یہ دیکھیں، جن کے بالکل مٹی کے گارے سے یہ گھر بنائے ہوئے ہیں اور رہتے ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دنیا کی بہت بڑی بڑی آسائشوں کو دیکھتے ہوں. یہ لوگ اگر صرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کس طرح شہید ہونا ہے، اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے کس طرح لڑنا ہے. میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. یہ پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کو بھی پورے اسی طرح حقوق حاصل ہونے چاہیے جس طرح پاکستان کے باقی لوگوں کو بھی حقوق حاصل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کے مٹی سے بنے ہوئے گھر ہیں. اگر آپ کو دور تک دیکھیں تو آپ کو سارے گھر مٹی کے نظر آئیں گے. کیا جس طرح ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیا ہم لوگ جو اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں جاتے ہیں، کیا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی اچھی زندگیاں گزاریں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم یہ ہم لوگوں کی طرح ڈبل فیس کے لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں، یہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کے لیے، یہ اپنے دین کے لیے لڑنا جانتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو قبائلی لوگ تھے وہ کشمیر میں آئے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر کے اتنے ٹکڑے ہوئے. میں ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ نہ وہاں پہ آتے اور سری نگر تک نہ پہنچتے تو جتنا کشمیر اس وقت آزاد ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو شاید میرا خیال سے وہ کشمیر کا حصہ جو اس وقت آزاد کشمیر کہلاتا ہے وہ بھی شاید ہمیں نصیب نہ ہوتا اور پورا انڈیا کا اس پہ قبضہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کو انہوں نے آزاد اس وقت کروایا تھا، آنے والے وقت میں یہی لوگ دوبارہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے. کیونکہ ان سے بڑی دلیر قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جنہوں نے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے امریکہ کے ٹکڑے کیے، اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو بھی وہ ناک و ناک چنے چبھائے گا. ہماری فوج سے زیادہ بھی دلیر کوئی نہیں ہے. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ کشمیر کی آزادی میں نہ صرف ریاست کے لوگ، پاکستان کے لوگ، ہمارے افغان طالبان، چاہے ہماری فوج ہو، ہمارا ایک ایک بچہ کشمیر کی آزادی کے لیے متحد ہو کے لڑے گا اور کشمیر کو آزاد کروائے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ان کے کچے گھر دکھانا چاہتی ہوں. آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہے. یہ بہت معصوم قوم ہے لیکن دلیر قوم، کیونکہ یہ لڑنا جانتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں. افغانی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں دیکھیں آپ، کیا ان کے جائز حقوق ان کو ملنے نہیں چاہیے؟ ہیلو بیٹا.